الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کا پروردہ ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں وہ پلتا بڑھتا ہے، جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کی سوچ وہ اختیار کرتا ہے، ان کے خیالات وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، انہی کی طرح سوچنے لگتا ہے، انہی کی طرح بولنے لگتا ہے اور انہی کا سا کام کرنے لگتا ہے۔ کہ عام انسانوں کی عادت ہے۔ مسلمانوں کا بھی یہی المیہ ہے۔ مسلمان بھی اپنے معاشرے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی طرح سوچنا شروع کر چکا ہے، ان کی طرح اس کے خیالات اور فکریں بننی شروع ہو گئی ہیں۔ جو وہ سوچتے ہیں وہ خود بھی وہی سوچتا ہے۔ عام لوگوں کا جو طرز زندگی ہے، ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جس طرح سے سوچ ہے، ایک مسلمان کی سوچ بھی وہی بنتی چلی جا رہی ہے۔ مثلا انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں ترقی اور دنیا میں غلبہ اس کو ملتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس وسائل اور سورسز ہوتے ہیں، وہ دنیا میں ترقی کرتا ہے، وہ دنیا میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ عام دنیا کی سوچ ہے، اور ان کے ساتھ رہتے رہتے ایک مسلمان بھی یہی سوچنے لگا ہے۔ وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ ہمیں ترقی کرنا ہے، ہمارے پاس حوصلہ ہونا چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، تعداد بڑی ہونی چاہیے، وسائل زیادہ ہونا چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، شریعت نے ہمیں جو مزاج دیا ہے، وہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن نے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں۔ کیوں بیان کیے ہیں؟ تاکہ ہم پر غور کریں، تاکہ انبیاء کی سیرت کو پڑھ کر ان کے طور طریق کو ہم بھی اختیار کریں، ان کی روح ہم اپنے اندر جذب کریں، ان کی سرگرمیوں سے ہم اپنی عملی زندگی میں فائدہ اٹھائیں۔ جب قرآن میں ہم انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں، ان کو اپنے زمانے میں اپنے دشمنوں سے کس طرح سے مقابلہ کرنا پڑا، کیسی تکلیفیں اور مصیبتیں انہیں گوارا کرنی پڑی، کیسی دھمکیوں اور کیسے چیلنجوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، یہ تاریخ ہم قرآن میں تاریخ بڑی پڑی ہے۔ لیکن اب ذرا غور کیجئے، جن انبیاء کے قصے قرآن نے بیان کیے ہیں، جن انبیاء کے واقعات کو قرآن نے ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، کیا ان کے اور جن سے ان کا مقابلہ تھا، ان کی تعداد کبھی برابر رہی ہے؟ کیا انبیاء اور عام لوگ وسائل، طاقت اور قوت کے اعتبار سے برابر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انبیاء کی تاریخ ہمیں اس کے الٹا بتاتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، ہمیشہ ان کی اور ان کے ماننے والوں کی تعداد کم رہی۔ سورسز، وسائل اور طاقت کے اعتبار سے وہ ہمیشہ اپنے مقابلے میں بہت کچھ پیچھے رہے، لیکن کبھی ان کے سامنے جھکنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، ان کے سامنے سرنڈر ہونا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ قرآن گواہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی جماعتیں ہیں جو تعداد میں بہت کم ہیں، لیکن اپنے سے بڑی تعداد پر وہ غالب آ گئی۔ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اپنے سے تعداد کے اعتبار سے بہت بڑی ہوئی جماعتوں پر وہ غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ تو قرآن نے انبیاء کے واقعات
اور نیک لوگوں کے واقعات بیان کر کے ہمیں یہی پیغام دیا کہ جیت ہمیشہ ان کی ہوتی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، غلبہ ہمیشہ ان کو ہوتا ہے جو ہمیشہ انبیاء کے ساتھ رہتے ہیں، جو ہمیشہ نبی کی اور انبیاء کے مشن سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں پیغام دیا۔ اب ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں، صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، بعد کے دور کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو ان سب کا عمل قرآن کی ان واقعات کی روشنی میں تھا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت کی، ان کی تعداد کیا تھی دشمنوں کے مقابلے میں؟ ہمیشہ وہ کم رہے، ہمیشہ ان کے پاس وسائل کم رہے، ہمیشہ ان کی تعداد کم رہی، ہمیشہ دشمن زیادہ رہے، دشمن کے ہتھیار اور وسائل زیادہ رہے، لیکن مقابلہ کیا، اکثر و بیشتر مسلمان غالب رہے۔ ایک موقع پر مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں، تو اس موقع پر اللہ نے شروع میں ان کو شکست دے دی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ کہا کہ حنین کے موقع کو یاد کرو، حنین کی جنگ کو یاد کرو، جب تمہیں اپنی تعداد کی کثرت پر فخر ہونے لگا، خود پسندی ہونے لگی، تمہیں احساس ہونے لگا کہ اب ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، تو کیا ہوا؟ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہاری کثرت اس سے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، مسلمانوں کی بڑی تعداد بھاگ کر چلی گئی، بھاگنے لگی۔ ایک مرتبہ یہ ان کو احساس ہوا کہ ہم تعداد کی بنیاد پر جیت سکتے ہیں، ہم طاقت کی بنیاد پر جیت سکتے ہیں، اسی میدان میں اللہ نے ان کو شکست دے دی اور یہ بتا دیا کہ مسلمان جو جیتتا ہے وہ اللہ کی مدد سے جیتتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ایک فوجی جنرل کو خط لکھا اور اس میں یہ نصیحت کی کہ تمہیں دشمن سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر رہنی چاہیے، دشمنوں سے زیادہ گناہوں سے بچنے رہنے کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ ہمیں جو فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، اللہ کی مدد کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر تعداد اور ہتھیار دیکھے جائیں تو وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر اس چیز میں اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، گناہوں میں ہم ان کے برابر ہو جائیں گے، تو پھر ہم ان سے کبھی جیت نہیں سکتے۔ مسلمانوں کو جب بھی جیت ملی ہے اللہ کی مدد سے ملی ہے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ طارق ابن زیاد اسپین کے کیا تعداد تھی ان کی؟ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست فاش دے دی، تعداد میں کوئی برابری تھی؟ تاریخ پڑھنے والا جانتا ہے کوئی برابری نہیں تھی۔ ہندوستان میں جو بادشاہوں نے یہاں کے حکمرانوں کو شکست دی، کبھی تعداد میں مسلمان زیادہ نہیں تھے، ہمیشہ کم رہے، لیکن اللہ پر ایمان ان کا ایسا تھا جو ہر میدان میں ان کو آگے بڑھاتا تھا۔ یہ پیغام ہمیں لینا چاہیے۔ آج بھی اس اللہ کی مدد سے جیتنے کا ہم نے یہ پیغام دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ آج بھی اگر یہ صفات پیدا ہو جائے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ جیتنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، غلبے کے لیے کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان اور یقین ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست، ذمہ دار، کارساز اللہ ہے۔ جب ہمارا ایمان اللہ پر پختہ ہوگا، یقین پختہ ہوگا، تو اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ دوسرے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیشہ گناہ ہمیشہ اللہ کی مدد سے ہمیں دور کرتا ہے۔
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واللہ ولی المتقین، جو پارسا ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تیسری چیز، اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رہنا چاہیے۔ جب کسی کام کی کرنے کا ہم ارادہ کریں تو اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے ہیں، کیا ہے ہمارے پاس، یہ سوچتے رہیں گے انسان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے ارادہ کر لیا کسی کام کے کرنے کا تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھیے، پھر کسی اور پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہمیشہ کرنا چاہیے۔ جیسا گمان ہم رکھیں گے، جیسی نیت ہم رکھیں گے، اللہ کا فیصلہ اس کے مطابق اترے گا۔ حدیث میں صاف فرمایا گیا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ اچھی نیت لے کر آدمی آگے بڑھتا ہے، اچھے فیصلے اللہ کی طرف سے اترتے ہیں۔ بری نیت لے کر آگے بڑھے گا، برے فیصلے اترتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کی طرف سے نقل کیا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے ساتھ اس کے سوچنے کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ جیسے وہ سوچتا ہے، میرے بارے میں جو سوچتا ہے اسی طرح کا میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اچھا گمان رکھتا ہے، اچھا سوچتا ہے، میں اچھا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ برا سوچتا ہے تو برا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ جب اللہ پر یقین رکھ کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو پھر اللہ کی مدد دوڑ کر آئے گی۔ اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ اذا تقرب الی عبدا بشبر تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا واذا اتیتنی، کہ کہا کہ جب میرا بندہ ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، جب میرے ساتھ وہ چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر میرا بندہ مجھ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھے گا ہمیشہ میری مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ یہ اچھا گمان ہے جو انسان کو ترقی تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں ہماری بدگمانی نے، مایوسی نے ناکارہ کر دیا۔ جب اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، جب اللہ پر اعتماد مضبوط نہیں ہوتا ہے، یقین مضبوط نہیں ہوتا ہے، پھر آدمی مایوس ہو جاتا ہے، اور جو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، نروس ہو جاتا ہے، وہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ مایوسی اللہ پر یقین نہ ہونے والوں کی علامت ہے۔ قرآن میں صاف ارشاد فرمایا انہ لا یأس من رحمت ربہ الا القوم الکافرون، کہ اپنے پروردگار کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں، نروس ہونے والے، مایوس ہونے والے یہ کافر ہیں۔ ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ آدمی کو ہمیشہ صبر کے ساتھ کام رہنا چاہیے، ڈٹ کے رہنا چاہیے، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، جم کر رہنا چاہیے۔ راستے میں کتنی مشکلات آ جائے، کتنی پریشانی آ جائے، کیسے چیلنجز آ جائیں، کتنی مخالفت ہو جائے، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اس کو جمے رہنا چاہیے۔ اپنے ایمان سے، اپنے یقین سے، اپنے مشن سے کوئی چیز اس کو رکاوٹ نہیں ڈال سکے، پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ کبھی ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں ڈٹا رہتا ہے وہ دشمنوں کے سامنے جھکتا نہیں ہے، دشمنوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا ہے۔ تو یہ استقامت، صبر، جمے رہنا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جہاں اللہ نے فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی، اس کے اللہ کے حکم سے۔ فرمایا ان اللہ
واللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتی ہے، جو ڈٹے رہتے ہیں، مضبوطی سے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، مخالفتوں کو برداشت کرتے ہیں، سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، تانے سنتے ہیں، ہر طرح کی مایوسی کی جو وسائل ہوتے ہیں ان سب کے سامنے دیوار کی طرح جو ڈٹ جاتے ہیں، تب اللہ کی مدد ان کے ساتھ اترتی ہے۔ صاف اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تم جمے رہو گے اللہ کی راہ میں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ کر جمے رہو گے اور تقوی کو اختیار کرو گے، گناہوں سے بچے رہو گے، یہ دو صفتیں تمہارے اندر ہوگی تو دشمنوں کی سازشیں کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صاف اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں مستقل کوششیں کرتے رہتے ہیں، مستقل جمے رہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے رہبر ہم بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا رہبر اور رہنما بن جاتا ہے جو اللہ پر یقین کر کے مستقل اپنی ترقی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے خود سے سوچتا رہتا ہے۔ یہ کامیابی کے راز ہیں۔ جلد بازی سے، جوش سے کوئی کام کرنے سے، وقتی جوش سے دنیا میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ 4 دن کے لیے جوش آ گیا پانی کے ابال کی طرح، پھر پھس سے بند ہو گیا، اس سے کبھی کامیابی ملتی نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العجلۃ من الشیطان والتأنی من اللہ، یہ جلد بازی، جوش، جذبہ اس شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف سنجیدگی، سوچ سمجھ کر پلان کے ساتھ آدمی جو کام کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی توفیق اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں نے ثابت کر دیا ہے، آج عالم اسلام میں ہم اس کے نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے صبر کیا، برداشت کیا، ڈٹے رہے، دشمنوں کے سامنے جھکے نہیں، بھوک کو برداشت کیا، تکلیف کو برداشت کیا، ہر طرح کے ظلم و ستم سہتے رہے، لوگوں کی طعن و تشنیع کو برداشت کیا۔ آج اللہ تعالیٰ کیسے ان کو غلبہ عطا کر رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد خاص نہیں ہے، جو صفات صحابہ کے ساتھ تھی، جو صفات ایمان والوں کے ساتھ تھی، آج بھی وہ صفات ہوگی، اللہ کی مدد یقیناً ساتھ میں ہوگی۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، وہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ صبر کرنے اور مستقل جمے رہنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے نیک اچھا گمان کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچ کر شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم کوئی فیصلہ کر کے آگے بڑھیں گے، وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا سر اٹھا کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری صفات کو اختیار کر کے آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔